سام کی اولاد ہے۔ اور یورپ کے لوگ اس نظام میں 2 مہینوں کا اضافہ کیا، پہلے 10 مہینوں کا سال ہوتا تھا، اس نے جنوری جولیس سے جنگ کی اور فیبروری یہ دونوں سال ڈالا، تو فجر یہاں ہوتا ہے، تو ظہر یہاں ہوتا ہے، تو عصر یہاں ہوتا ہے۔ یافت کی اولاد، ہم سام کی اولاد سے ہیں۔ وہ یافت شروع ہوتا تھا 21 مارچ سے، 21 مارچ سے اپنے سال کو شروع کرتا اور سال کے 10 مہینوں کی گنتی۔ جیسے بڑے آدمی کو زخمی کیا گیا 27 ذی کو مصلی رسول پر زہر بھرے خنجر کے ساتھ آنے والے، مسجدوں میں قتل کرنے والے، مسجدوں میں دھماکے کرنے والے، شام، فلسطین، عراق، ایران، آج کا ایران، اور وہ جو غلام ہیں وہ آج بھی دیکھیں ان کی کیا ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک آیت قرآن پاک کی رہ گئی ہے، ابھی میری ہے تلاش ہوا، وہ بھی خطبے میں شامل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو آج نئے ہجری سال میں جمع فرمایا ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ اگلے ہجری سال میں ہم ہوں گے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ اپنی فرما برداری کی عمر دراز سب کو نصیب فرمائے۔
قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، وہ الذی وہ ذات ہے جعل الشمس ضیاء جس نے سورج کو روشنی بنایا، والقمر نورا چاند کو منور فرمایا، وقدرہ منازل چاند کی منزلیں مقرر فرمائی، لتعلموا عدد السنین والحساب تاکہ تم برسوں کا سالوں کا شمار کرو اور حساب معلوم کر سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبر تدبیر سے پیدا فرمایا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون سمجھداروں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیتوں میں یہ باتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو دنوں کا تغیر اور تبدل ہے، سالوں کا بدلنا، دنوں کو بدلنا، مہینوں کا بدلنا، ہفتوں کا بدلنا، صبح شام کا بدلنا، یہ آیات الباب قرآن کریم نے کہا عقل مند لوگوں کے لیے اس میں حکمتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سورج بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، چاند بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سورج سے جو نظام ہے وہ بھی ہماری شریعت میں ہے، اور چاند سے جو نظام ہے وہ بھی ہماری شریعت میں ہے۔ مختصر عرض کر دیتا ہوں، دنوں کی تبدیلی کا نظام شریعت نے سورج کے ساتھ رکھا ہے۔ دنوں کی تبدیلی کا نظام شریعت دین میں، اور وقت کی تبدیلی کا نظام اللہ تعالیٰ نے وہ بلکہ اس طرح ہے کہ وقت کی تبدیلی کا نظام اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ رکھا ہے، اور دنوں کی تبدیلی کا نظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چاند کے ساتھ رکھا۔ جیسے چاند آتا ہے تو رمضان آ جاتا ہے، چاند آتا ہے تو محرم آ جاتا ہے، چاند کے بدلنے سے، اور سورج یہاں پہنچتا ہے تو فجر ہو جاتی ہے، یہاں ہوتا ہے تو فجر یہاں ہوتا ہے، تو ظہر یہاں ہوتا ہے تو عصر یہاں ہوتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سال بدلتے ہیں، ہجری سال، قمری سال جس کو کہتے ہیں، اور شمسی سال جس کو سورج کا سال کہتے ہیں، دونوں ہمارے یہاں چلتے ہیں عبادات کے نظام میں۔ پہلے جب دور ہوتے تھے رومن امپائر کے زمانے جس کو کہتے ہیں، تو ان کا سال شروع ہوتا تھا 21 مارچ سے، 21 مارچ سے اپنے سال کو شروع کرتے تھے، اور سال کے 10 مہینوں کی گنتی کرتے تھے۔ جب رومن بادشاہ جولیس سیزر جس کو جولیس بھی کہتے ہیں، جولیس بھی کہتے ہیں، تو رومن بادشاہ جولیس سیزر آیا تو اس نے پھر اس نظام میں 2 مہینوں کا اضافہ کیا۔ پہلے 10 مہینوں کا سال ہوتا تھا، اس نے جنوری جولیس سے جنوری اور فیبروری یہ دونوں سال ڈال دیے، اور اس طرح جنوری فروری مارچ اپریل کا یہ جو نظام ہے یہ چلا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کی پیدائش کا صحیح وقت، دن، تاریخ معلوم نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جو ہمیں بتایا گیا، جو تاریخ میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ طور پر پیدائش سے جب بادشاہ بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، تو پھر عیسوی کیلنڈر کو رائج کر دیا گیا۔ جو نظام ہے وہ عیسوی کیلنڈر پر چلا گیا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد سے اس کو شروع کیا گیا، وہی چلتا رہا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے، عیسوی نظام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو منسلک کیلنڈر ہے اس کے نظام سے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبوت ہوئی، اور
حضور پاک علیہ السلام کی دنیا سے رحلت بھی ہو گئی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گورنر تھے حضرت کے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے احکامات ہمارے پاس آتے ہیں لکھے ہوئے، ان پر تاریخ اور مہینہ تو ہوتا ہے لیکن سال نہیں ہوتا، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو آپ کا حکم ہمارے پاس پہنچا ہے یہ کس سال کے اعتبار سے ہے، تو کوئی سال بھی الرحلہ ہمارے لیے کیلنڈر بنائے، ہمارے لیے کوئی تاریخ مقرر کرے، کوئی سال مقرر کرے، کوئی ایسا نظام ہو ہمیں پتہ ہو یہ پچھلے سال کی بات ہے اور یہ اگلے سال کی بات ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کو جمع کیا، سب صحابہ سے رائے لی، تو کچھ صحابہ نے رائے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا جو دن ہے 12 ربیع الاول، زیادہ روایتیں 12 کی ہیں 9 کی بھی ہیں، تو صحابہ نے فرمایا کہ پیدائش کے دن سے شروع کر دیں، بعد میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم وصال ہے دنیا سے پردہ فرما جانے کا دن، تو اس سے ہم اپنا سال شروع کر دیں، بعض صحابہ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن سے ہم اپنا کیلنڈر شروع کریں، چونکہ فتح مکہ ہوئی اور اسلامی نظام اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں اور اس کو وسعت دینے میں جب پھیلاؤ شروع ہوا تو فتح مکہ اس کی ابتدا ہے۔ بعد میں فرمایا کہ غزوہ بدر میں یوم البدر یوم الفرقان جو 17 رمضان کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ کہ اگر اس دن 313 کو شکست ہو جاتی تو اسلام کا نام مٹ جاتا، تو وہ بہت بڑا دن حق و باطل کے معرکے میں یوم البدر یوم الفرقان 17 رمضان کو بڑا دن ہے، تو ہم اس سے شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت کے جو واقعہ ہے ہجرت کا، اس سے ہم اپنے سال کو شروع کریں، اور ہجرت کا واقعہ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب تکلیفیں حد سے بڑھ گئیں تو حضور سفر کے مہینے میں 27 سفر کو، سفر کا جو مہینہ ہے صفر المظفر جس کو کہتے ہیں، 27 صفر المظفر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر سے نکلے، 2 دن 3 راتیں، جمعے کی رات کو نکلے حضور، جس کو شب جمعہ آپ کہتے ہیں، شب جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور ایک غیر معروف رستے سے، جو رستہ عام حالات میں جانا ادھر ہو اور ادھر چلے جائیں اس طرح، آپ جانتے ہیں جو حج عمرے پر گئے ہیں کہ مدینہ منورہ کا راستہ تو اس طرف ہے اور غار ثور کا راستہ اس طرف ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 دن 3 راتیں اپنی جان دشمنوں سے بچانے کے لیے غار میں بھی رہے، اور یکم ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست ہیں عبداللہ بن قریبت، صدیق اکبر کے دوست عبداللہ بن قریبت، تو حضور نے ان کو ساتھ دیا، ان کو رہبر بنایا اور طریق ہجرت کا سفر شروع کیا۔ آپ دیکھیں کہ جو اس وقت کا مدینہ منورہ کا جو راستہ ہے وہ اور طریق الہجرت یہ بالکل مختلف ہے، علیحدہ، تو حضور نے کیا سفر تقریباً 14 دن کا موقع، 3 سال کے ساتھ خود اور 2 ساتھ، یہ 3 پاک نفوس مدینہ منورہ گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہجرت کا سفر حضور نے کیا ہے، اس ہجرت کے سفر سے ہی تو سارا کچھ کھلا ہے حضور کا،
مدینہ ملا، انصار گئے، مہاجرین گئے، ظلم و ستم چھٹ گئے، مدینہ منورہ میں عبادت کی آزادی ہو گئی، احکامات اترنے شروع ہوئے، مسلمانوں کی جمعیت مضبوط ہوتی گئی، اور پھر مسلمانوں نے اپنی سلطنت، اپنی حکومت، اپنی ریاست کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رکھی۔ تو ہجرت سے شروع کرے سال کو، ہجرت کے واقعے سے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا۔ تو یہ تجویز کس کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ، تجویز تھی کس کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، ہم اس ہجرت سے تو ہم نے شروع کر لیا، ہجرت کے واقعے سے، اپنی تاریخ کو، سن ہجری کو، اب مہینہ کون سا پہلا ہو سال کا، یہ بھی تو ہے، محرم ہو، رمضان ہو، ذوالقعدہ ہو، ذوالحجہ ہو، کون سا مہینہ ہو؟ تو سب صحابہ نے پھر وہی رائے دی۔ حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش مبارک کے دن سے، حضور کے وصال کے دن سے، فتح مکہ سے، غزوہ بدر سے، مختلف تفصیل آتی ہے کتابوں میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں تم بتاؤ کیا کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محرم سے اپنے مہینے کی ابتدا کریں۔ تو حضرت نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ اس کی کوئی وجہ کیوں؟ فرمایا کہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے مہینے میں پورے عرب سے، اس وقت اسلام عرب کی حدود کو سے باہر نکل رہا، تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام باہر نکل رہا ہے اور چاروں طرف سے مسلمان حج کے لیے آتے ہیں بیت اللہ، تو ان کو واپس ہوتے ہوتے محرم ہو ہی جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں جب حاجی گھر کو جائیں تو نیا سال بھی ساتھ لے کر محرم، یکم محرم سے اسلامی سال کی ابتدا۔ تو یہ دونوں باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہجرت کا سال بھی اور یکم محرم سے یا محرم سے اسلامی سال کی ابتدا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام پیدا فرمایا ہے، جیسے میں نے آیت تلاوت کی کہ قدرہ منازل، یہ جو منزلیں طے کی ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے پوری اس زمین کے نظام کو اور انسانوں کے اس نظام کو وقت کی قید میں جگہ رکھا اور اس پر وقت کی تلوار کو قائم فرمایا۔ وقت کی تلوار سے ہر چیز گزر رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں معصوم بچہ، پھر معصوم بچے پر وقت گزرتا ہے تو لڑکپن سے جوانی، جوانی سے خوب جوانی، خوب جوانی سے بڑھاپا۔ وقت کی تلوار ہر ایک پر چلتی ہے، وقت کی تلوار بوسیدہ کرتی ہے، وقت کی تلوار بوڑھا کرتی ہے، وقت کی تلوار بیمار کرتی ہے، وقت کی تلوار بادشاہ بناتی ہے، وقت کی تلوار قیدی کرتی ہے۔ یہ وقت کا ایک نظام ہے، اس حوالے سے میں مزید تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، وقت ہمارا مختصر ہے، بات پھر وہی وقت مختصر ہے۔ وقت کی تلوار چلتے چلتے ہمیں نماز کے وقت تک لے جائے گی۔ تو یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اوقات کا، یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں بڑے سبب ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ جو محرم سے ہماری ابتدا ہوئی سال کی، یکم محرم سے، اس میں بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے ہزار باتیں ہیں، لیکن ایک بات جو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بہت بڑی ہے۔ ورنہ جیسے آپ کو پتہ ہے
کہ جہاں جس مٹی سے انسان کا خمیر اٹھایا جاتا ہے، جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے، وہ مٹی بھی کچھ نہ کچھ اس کے خمیر میں شامل کر دی جاتی ہے۔ تو آپ جوڑ دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مٹی کے خمیر میں ریاض الجنہ کے اس مبارک مقام کی مٹی شامل ہے جہاں حضور وصال آرام فرما۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی بھی، ان کی پیدائش کی مٹی میں ان کی وفات کی جگہ کی مٹی بھی شامل ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی بھی، تینوں کی مٹی شامل ہے ان کے خمیر اور ان کی پیدائش، تینوں کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد میں آخری نبی نہ ہوتا اور نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری رکھتا تو پھر اللہ کا انتخاب ساری انسانیت میں میرے بعد تو کرتا۔ یہ اتنے بڑے شخص، اتنے بڑے آدمی، عمر چھوٹے آدمی ہیں، بہت بڑے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر دونوں کے بارے میں حضور تشریف لائے مسجد نبوی میں، ایک ہاتھ میں ابو بکر ہیں، ایک ہاتھ میں عمر کے ہاتھ ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن جب سب قبروں سے اٹھیں گے تو عمر اور ابو بکر میرے ساتھ ہی اٹھیں، حالانکہ تینوں زندہ ہیں اور یہ پتہ نہیں ہے کہ قبر بنے گی کہاں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے آدمی کو زخمی کیا گیا 27 ذوالحج مصلی رسول پر زہر بھرے خنجر کے ساتھ، یہ جو اس سے ضمنی طور پر بھی میں ساتھ عرض کر دیتا ہوں، مسجدوں میں مارنے والے، مسجدوں میں قتل کرنے والے، مسجدوں میں دھماکے کرنے والے، مسجدوں میں مظلوم نمازی کو شہید کرنے والے معلوم ہوا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ابتدا ہوئی عمر رضی اللہ عنہ۔ حضور پاک علیہ السلام کو یہودیوں کی طرف سے زہر دی گئی اور اسی زہر کے اثر سے حضور کی رگیں کٹ گئیں اور ایک شہادت کا رتبہ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر فورانی کی گئی۔ پھر جب بات بڑھ گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بہت پھیلانا شروع کیا۔ کہاں تک تو عمر کی سلطنت مصر، اردن، آج کے ملکوں کا نام لے رہا ہوں تاکہ سب کو پتہ چلے، شام، فلسطین، عراق، ایران، آج کا ایران، اسی طرح یہ جو سوڈان، لیبیا، یہ جتنا عرب کا ہے سب کے سب زیر رگی کے عمر رضی اللہ، ان کی بادشاہی، ان کی حکومت، بادشاہی اور حکومت سمجھانے کے لیے، ورنہ ان حضرات کی نہ بادشاہیاں تھی نہ حکومت، ان کی بادشاہیاں لوگوں کے دلوں پر، ان کی حکومتیں مخلوق کے دلوں پر۔ آپ دیکھیں کہ وہ شخص کتنا باکردار ہوگا جس کے کپڑوں پر تو 17 داغ ہیں پیغمبر کے، لیکن اس کے کردار پر کوئی ایک داغ بھی نہیں۔ کپڑوں پر 17 داغ ہیں، کردار پر داغ نہیں۔ معلوم ہوا کپڑے پھٹے بھی چل جاتے ہیں، کردار پھٹا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا کردار اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صاحب کے کردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر، اس سے ایک اور بات بھی آ گئی سامنے کہ دیکھیے یہ جو چھری ہے، آپ جانور کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور گوشت کاٹتے ہیں، پھل کاٹتے ہیں، سبزیاں کاٹتے ہیں، تو اس کے لیے چھری کا استعمال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹے کے گردن پر چھری چلائی،
خنجر کا واقعہ کہیں نہیں ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا، اور خنجروں والی مخلوق بھی آپ کو ملے گی، خنجر والے لوگ بھی ہیں دنیا میں، اور لوگ ان کے اسلام اور قرآن اور دین کے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں۔ ہمارے یہاں چھری تو ہے جانور ذبح کرنے، فروٹ سبزی کے لیے، خنجروں والا کام نہیں ہے، خنجر کا کوئی قسم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو گئے، طبیبوں نے دوائی شہد پلایا، آنکھوں سے باہر آیا، حضرت کو بھی یقین ہوا، طبیبوں کو بھی، کہ بچنا مشکل ہے۔ تو 29 کی رات کو شہادت ہو گئی، اور یکم محرم کو حضرت شہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں، اسلام کا ہجری سال شروع ہوا ہجرت سے، محرم سے، خون ہو گیا، خون آلود ہو گیا، حضرت عمر جیسی شہادت، شخصیت کی شہادت ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد ایک دن آتا ہے 10 محرم کا، کچھ دن بعد آئے گا اور قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تذکرے ہوں۔ ایک بار ذہن نشین ہم کر لیں کہ 10 محرم الحرام پہلے سے عظمت والا دن ہے، اسی بڑے عظمت والے دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسوں کی شہادت کے لیے بھی منتخب کیا۔ 10 محرم الحرام کو فضیلت قافلہ حسینی کی قربانی کی وجہ سے نہیں ہے، دن پہلے سے معزز ہے، اللہ نے دن منتخب فرمایا، معزز لوگوں کی شہادت کا دن بھی معزز 10 محرم الحرام۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کب سے معزز ہے؟ فرمایا کہ حضرت آدم اور حوا دونوں کو، ہماری دادی، میری اور آپ کی دادی، جد امجد دن سے ملے اور آپ کی نسل چلتی، اللہ نے انسانیت کو قائم فرمایا۔ تو حضرت آدم اور حوا دونوں کو جب اوپر سے نیچے آنا پڑا، اس میں ایک ضمنی طور پر ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ہر بات میں ایک بات ہوتی ہے اور وہ اہم بات ہوتی ہے۔ دیکھیے، شیطان نے حضرت حوا اور آدم کے کپڑے اتروا دیے، ایسا ہی ہے قرآن کریم ہے، یہ لباس ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کپڑوں کے ساتھ انسان کا بہت زیادہ تعلق ہے اور شیطان کے حملے کا۔ کپڑے صحیح ہوں، پورے ہوں، سطر اور پردے کے مطابق ہوں، تو پھر تو یہ بنی آدم میں ہے۔ کپڑے اتر جائیں، مختصر ہو جائیں، شارٹ ہو جائیں، تو پھر سمجھ لیں کہ حملہ دوسری طرف سے۔ کپڑے اتروائے آدم اور حوا، کپڑوں کی بڑی اہمیت ہے، لباس کی بہت اہمیت ہے، اس لیے صوفیاء مشائخ فرماتے ہیں چھوٹے معصوم بچوں کو بھی ننگے کپڑے نہ پہنا ہے، ننگے کپڑے نہ پہنا ہے، اچھے کپڑے پہنا ہے، صاف کپڑے پہنا ہے، وہ کپڑے پہنا ہے جس میں اس کا صدر پورا ہو، اور اس کو بچپن سے بتائیں کہ صدر جتنی عام چیز ہے، ننگا نہیں ہونا، ننگا ہونا شیطانیت ہے، لباس آدمیت۔ آدم کی سنت، حوا کی سنت، آدم اور حوا کا طریقہ لباس ہے، شیطانیت کا طریقہ بے لباسی ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کپڑے کھلے اور بدن کی حیثیت اور اس کے مطابق لمبے، بہت لمبے نہیں لیکن جتنے مناسب لگتے ہوں گے تو زندگی کھلی بھی ہوگی، لمبی بھی ہوگی، رزق بھی لمبا بھی ہوگا، کھلا بھی ہوگا۔ جتنے کم ہوں گے اتنی زندگی بھی کم۔ قرآن کریم میں لباس آدم کے اتروانے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، اور بعض
تفصیلی روایتوں کے مطابق حضرت حوا کو حجاز میں اتارا، حضرت آدم کو سری لنکا میں اتارا۔ آج بھی سری لنکا میں ایڈم اسپیک کے نام سے وہ جگہ ہے۔ صحیح ہے تحقیق ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ بعض کتابوں نے اس بات کو لیا ہے، اور جب یہ کافی آوزاری اور دعا کی بات، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ معافی کی دعائیں مانگنے کے بعد جب حضرت آدم اور حوا اکٹھے ہوئے اور عرفہ کے میدان میں عرفہ یعرف کو پہچانا ایک دوسرے کو، تو علماء لکھتے ہیں جس دن پہچانا وہ بھی 10 محرم کا دن، وہ بھی 10 محرم۔ وہ بات چلی، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آ گیا۔ نوح علیہ السلام کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب خلقت میں سے 2 اکٹھے کر دو، جن کو باقی رکھنا ہے ان 2 کو اکٹھا کر لو۔ اور تفسیر الجبل ہے، اس میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے چیونٹی کے جوڑے کو کشتی میں اکٹھا فرمایا، اور سب سے آخر میں گدھے کو۔ اور لکھا ہے صاحب تفسیر میں کہ گدھے کو اب وہ 2 ٹانگیں اس کی کشتی میں ہیں اور 2 باریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ اندر آ جاؤ، نہیں آئے۔ پھر فرمایا بھائی اندر آ جاؤ، گدھا تو گدھا ہی ہوگا، اس کو کام اندر آ جاؤ، نہیں آئے۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا اگر شیطان بھی تیرے ساتھ ہے تو اندر آ جاؤ، تو آ گیا۔ حضرت نے فرمایا پہلے کیوں نہیں آ رہا؟ کہا یہ شیطان کاموں کے ساتھ چپکا ہوا تھا، چونکہ اللہ نے فرمایا ہے آج کے دن کسی کی شیطان کی بھی بچت نہیں ہے اگر وہ کشتی میں داخل ہے، تو وہ بھی آ گئی۔ یہ بات اس وقت پر یعنی تھوڑا میں تفصیل میں چلا گیا، کبھی آپ نے سنی نہیں۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے جب تک پانی پر رکھا، قرآن کریم میں سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الزَّوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ نوح علیہ السلام کی بات پر بھی لبیک کہنے والے تھوڑے سے، اور جب پانی اترا اور کشتی کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے قریب کیا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کے سب احرام کی حالت میں ہو جاؤ، یعنی احرام کی پابندیوں میں، جو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں ان میں ہو جاؤ۔ اور کشتی نے طواف کیا۔ احرام کی پابندیوں میں کیا پابندیاں؟ آپ اپنی اہلیہ کے قریب نہیں جا سکتے، حلال جو تعلق ہے اس کے قریب نہیں جا سکتے، اور جو آرائش سے بائش ہے یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت نے فرمایا احرام کی پابندیوں میں ہو جاؤ۔ اور کشتی نے جب طواف کیا تو حضرت کے ایک بیٹے نے، کتابوں میں لکھا کہ حضرت نے کہ ایک بیٹے نے اپنی اہلیہ کا کوٹ اختیار کر لیا، اور تھوڑی جگہ پر جب حضرت نوح علیہ السلام سے بات چھپی نہیں، پہنچ گئی بات، معلوم ہو گیا، تو حضرت نے فرمایا غصے سے کہ جب میں نے کہا بھی ہے کہ حالت احرام میں ہو جا، تو اس نے پھر بھی اس کی خلاف ورزی کر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تیری ساری اولاد غلام ہو، یہ جو تم ملے ہو دونوں، تو جتنی اولاد ہوگی آج کے بعد غلام ہوگی۔ اور کون سا بیٹا تھا؟ حام۔ کون سا بیٹا تھا؟ حام۔ یہ جس میں افریقہ کی نسل ہے، سارے موٹے ہونٹوں والے، گھنگریالے بالوں والے، چپٹے پاؤں والے، چپٹی ناکوں والے، سیاہ رنگت والے، گہری رنگت والے، سارے حام کی اولاد سے، میں اور آپ کس کی اولاد سے؟
سام کی اولاد سے، میں اور آپ کس کی اولاد سے ہیں؟ سام کی اولاد سے۔ اور یورپ کے لوگ کس کی اولاد سے ہیں؟ یافت کی اولاد سے۔ ہم سام کی اولاد سے ہیں، وہ یافت کی اولاد سے ہیں، اور وہ جو غلام ہیں وہ آج بھی دیکھیں ان کی کیا، تو وہ حام کی اولاد سے ہیں۔ تو فرمایا باقی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کشتی کو اللہ تعالیٰ نے قرار فرمایا اور مخلوق اتری، انسانوں سمیت دیگر مخلوق، تو فرمایا یہ نجات کا دن تھی 10 محرم تک۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو جو امتحان میں رہنا پڑ گیا، مچھلی والے امتحان میں، صاحب الحوت مچھلی والے نبی، وہ نبی جن کے ساتھ مچھلی کا واقعہ منسوب ہے، اور قرآن کریم نے کہا کہ وہ اگر ہمارے بتائے ہوئے کلمات سے ہمیں دعا کر کے استغفار کر کے راضی نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی نہیں رہتی۔ اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور میں جس دن اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی وہ بھی 10 محرم تک۔ اسی طرح اور انبیاء اور صحابہ اور پھر کرتے کرتے قافلہ حسینی رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ ہے، آج کئی باتیں ضمنی طور پر آ رہی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی شہادت کے لیے بھی دن 10 محرم کا۔ اس میں ایک ضمنی طور پر بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام میں شادی کرنا بدعت یا گناہ یا کوئی ایسی بات ہے، جبکہ صحیح تاریخ اپنوں کی تاریخ، حسین ہمارے ہیں اور ہم حسین ہیں، صحیح تاریخ اور اپنوں کی تاریخ کے مطابق بھی اور غیروں کی تاریخ کے مطابق بھی، جو اپنے نہیں ہیں ان کی تاریخ بھی یہی کہتی ہے، ان کی کتاب بھی یہی کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں بھی تو شادی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ حضرات جو ان 10 دنوں میں کوئی ایسے اعمال افعال شور شرابہ خنجر چھری چاقو کے معاملات کرتے ہیں تو وہ ایک مہندی کا جلوس نکالتے ہیں، مہندی کا جلوس۔ وہ مہندی کا جلوس کس بات؟ خود تو مہندی کے جلوس نکال رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ محرم کے دنوں میں شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو محرم سے پہلے شادی کی، کپڑوں کی، کھانے کی، ہال کی، کسی چیز کی بکنگ آپ کو نہیں ملے گی۔ سب لوگ محرم سے پہلے شادی نپٹا رہے ہیں، جیسے قیامت آ رہی ہے۔ محرم میں بھی شادی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد جو بہت بڑے خادم قرآن تھے، انہوں نے کتاب بھی لکھی اور اپنی بیٹیوں کی شادی 10 محرم والے دن تو نہیں کی لیکن محرم الحرام کے مہینے میں کی، اور بتا دیا کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا کوئی گناہ نہیں۔ اگر دنوں کا اعتبار ہی شروع کر دیں گے تو پھر کوئی دن بھی نہیں بچے گا۔ ہر دن میں نہ کسی نبی کی، ولی کی، بزرگ کی، صحابی کی، صحابیہ کی یہ شہادت ہوگی یا پیدائش ہوگی، تو دنیا کا نظام کدھر جائے؟ اس لیے یہ عقیدہ بھی درست فرمائیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محرم الحرام کے اس مبارک آج کے دن سے میرے اور آپ کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہجری سال۔ اور لوگ سال شروع کرتے ہیں تو اللہ کو ناراضگی، گندے کام اور فحاشی کے کام اور برائیاں اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نئے سال کی دعا بتائی، نئے چاند کی دعا بتائی۔ تو میرے اور آپ کے زندگی کے کئی سالوں میں ایک نیا سال مبارک دن، جمعہ المبارک کے دن شروع ہو رہا ہے۔ اور میں نے تفصیل سے عرض کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 محرم کو شہادت بھی ہے،
جنازہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ یکم محرم الحرام کو حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا. اور میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان بتا دی میں نے مختصر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی آدمی نہیں ہے، معمولی آدمی نہیں، ایسے باکردار شخصیت اور ہستی کہ حضرت کی زندگی میں جب ایران فتح ہوا 1 ایکڑ کے قریب، جتنا 1 ایکڑ میں جگہ ہوتی ہے اتنا تخت ایران کے بادشاہ کا غنیمت کے طور پر آیا، جس میں 1000 مینار سونے کے، 1,30,000 سے زائد میخیں کیلیں آرائشیں چاندی کی، اور 2.5 من سے زائد سونے کا وہ تاج جس کو ان کا بادشاہ نیچے سے بیٹھ کے اوپر آ جاتا تھا اور پہن لیتا تھا. یہ ساری چیزیں فتح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں اور آپ اپنے جیسے کچھ لوگوں کو یا اپنے جیسے چلیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں، بہت ہی گرے ہوئے لوگوں کو اپنا راہبر، رہنما، لیڈر سمجھتے ہیں، ان کی وجہ سے ناراضگیاں کرتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور قتل تک ہو جاتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں بھائی لیڈر بنانا ہے کسی کو تو صاحب کردار کو لیڈر بنائیے، ہر گہرے کو لیڈر نہ بنائیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ فتوحات ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے اور صحابہ نے فرمایا کہ اتنا کچھ آ گیا ہے تو عمر سے درخواست کی جائے کہ آپ اپنے کھانے کو بہتر فرمائیں، جو خوراک استعمال کرتے ہیں اس کو بہتر کریں. فتوحات ہو گئیں، وسعت ہو گئی. اسی طرح فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گزارش کی جائے کہ اب آپ ان چھنے آٹے کی بجائے چھنا ہوا ریفائن آٹا استعمال کریں، صاف آٹا استعمال کریں. اور تیسرا فرمایا کہ اپنے لیے کوئی نوکر خادم کا بھی ساتھ بندوبست فرمائیں، جب جہاں جدھر جاتے ہیں تو سارے کام خود کرتے ہیں تو ساتھ خادم بھی ہیں. اور چوتھا فرمایا کہ اپنے لباس کو بہتر فرمائیں، چونکہ غیر ملکوں سے غیر ملکی وفود آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے، تو حضرت کے کپڑے دیکھتے ہیں اور اتنی بڑی سلطنت کے حکمران کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اپنے لباس اور کپڑوں کو ذرا سا بہتر فرمائیں. اب صحابہ نے فرمایا کہ یہ بات کرے کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو کچھ صحابہ نے تجویز دی کہ ہم میں سے تو کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہے، تو یہ بات کی جائے ام المومنین مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور ام المومنین حضرت حفصہ سے جو حضرت عمر کی بیٹی بھی ہیں. سبحان اللہ، کیا رشتے بنائے اللہ تعالیٰ نے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داماد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عمر سسر ہیں، حضور داماد. عمر سسر اور حضور داماد. کتاب بھی ہے بڑی خوبصورت، 2 سسر 2 داماد. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سسر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سسر. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، سسر کا رتبہ بڑا ہوتا ہے یا داماد کا؟ سسر کا رتبہ بڑا ہے یا داماد کا؟ سسر کا. کامن سینس کی بات. تو 2 داماد ہیں، دونوں کے نمبر ہیں پہلے. ابو بکر بھی پہلے پر ہیں اور عمر بھی پہلے پر، اور 2 داماد ہیں، علی بھی داماد ہیں اور عثمان بھی داماد ہیں. تو عقل کا تقاضا ہے کہ سسر کا رتبہ پہلے ہو، داماد کا رتبہ بعد ہو. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، رخت جگر ہیں. دونوں خواتین، دونوں امہات المومنین، میری اور آپ کی دونوں ماؤں تک بات پہنچائی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یہ بات امسر کی طرف سے ارشاد فرمائیں کہ اپنے کھانے کو بہتر فرمائیں. آپ کی رنگت سامنے ہو رہی ہے، رنگ خراب ہو رہا ہے، جلد کی چمک اڑ رہی ہے، اچھی خوراک استعمال نہیں فرماتے.
مسلمانوں کے امیر ہیں لیکن اچھی خوراک سے دور ہیں، اور کپڑے جو پہنتے ہیں وہ بھی تھوڑے بہتر کر لیں، اور خادم بھی ساتھ رکھا کریں، نوکر بھی ساتھ رکھا کریں، کوئی باڈی گارڈ رکھیں، کوئی ہیلپر رکھیں، کوئی ساتھ چلنے والے لوگ رکھیں، جب چلیں پتہ تو چلے کوئی آ رہا ہے۔ تو دونوں امہات المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، جب تشریف لے گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فراست والے نے فرمایا آپ میری ماں ہیں، امت کی ماں ہیں، اور یہ میری بیٹی ہے، یہ بھی امت کی ماں ہے، مجھے آپ یہ بتائیں یہ بات آپ کو کہی کس نے ہے، کیونکہ آپ خود سے یہ بات نہیں کر رہے، مجھے اس کا نام بتائیں ذرا، میں اس کو تو ٹھیک کروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ہاں یا نہ کرو عمر تو پھر میں نام بتاؤں گا، تم یا ہاں کرو یا نہ کرو پھر میں بتاؤں، اور کوئی ایک ہو تو بتاؤں، سب کی رائے یہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا حفصہ تم حضور کے گھر میں ہو، حضور کی بیوی ہو، میری لفت جگر ہو، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھایا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی کہ نہیں، صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا، اور میں حضور نہیں کھایا، حضور نے نہیں کھایا تو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ پھر فرمایا حفصہ تمہیں وہ دن یاد ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام جس گوریے نما بستر پر جو 2 تہیں لگا ہوتا تھا اس پر جب آرام فرماتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے، اور تم نے حضور کی راحت کے لیے اس پر تیسری تہ لگائی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف اٹھواجی فرمایا مجھے رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے میں مشکل ہوگی، تمہیں مجھے یاد ہے؟ فرمایا ہاں مجھے یاد ہے۔ فرمایا حضور نے اپنے لیے آرام منتخب نہیں فرمایا، اچھا لباس منتخب نہیں فرمایا، لباس کے بارے میں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ تم حضور کے گھر میں حضور کی بیوی ہو، میری لفت جگر ہو، تم بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑے کے علاوہ دوسرا جوڑا موجود تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی نہیں، ایک ہی جوڑا تھا، حضور اس جوڑے کو خود دھوتے، خود دھو کر اس کو سکھاتے اور پھر پہن لیتے، اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ بلال تشریف لاتے، فرماتے یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز کا وقت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے بلال میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، کپڑے خشک ہو جائیں تو پھر نماز میں تاخیر ہو جاتی، حضور کے پاس دوسرا جوڑا نہیں۔ اور میں فرمایا وہ دن بھی تمہیں یاد ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک لباس بھی پوری طرح میسر نہیں آیا تو حضور نے ایک چادر منگوائی، ایک نیچے تہبند باندھ دیا اور منگوائی ہوئی چادر کو اوپر اوڑھ کر نماز کی امامت کروائی، وہ دن یاد ہے تمہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی بالکل مجھے یاد ہے وہ دن۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا جوتا مبارک خود ٹھیک کر لیتے، اپنے کپڑے خود ٹھیک کر لیتے، اپنے کپڑے خود دھو لیتے، اپنے کھانے کا بندوبست خود فرما لیتے۔ یہ بھی فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ حفصہ تم یہ بتاؤ ایک دفعہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تپاری کے اوپر کھانا رکھ کر پیش کیا تو حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تپاری سے کھانا اٹھا کر زمین پر رکھا اور فرمایا میں اپنے مالک اور آقا کا غلام ہو کر کھانا پسند کرتا ہوں، میں بادشاہ ہو کر کھانا پسند نہیں کرتا۔ حضور نے آرائش آسائش کی زندگی کو اپنی زندگی سے دور رکھا، تو فرمایا عائشہ اور حفصہ تم دونوں امت کی مائیں ہو، بھلا وہ شخص کیسے اپنے لیے زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے کہ کوئی 3 دوست ہوں اور تینوں نے اپنے لیے منزل منتخب کی ہو اور اس منزل پر چلتے ہوئے ایک دوست اس منزل پر پہنچ گیا ہو اور پھر دوسرا دوست بھی اس منزل پر چلتے چلتے پہنچ گیا ہو اور تیسرا مجھ جیسا رہ جائے،
اور اگر رستے سے بھٹک جائے اور ان کے رستے کو اختیار نہ کرے تو بتاؤ ان دو پہنچے ہوئے دوستوں کو یہ تیسرا کیسے پہنچے گا؟ یہ جب پہنچے گا تو جب ہی پہنچے گا ان کے نقشے قدم پر چلے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیڈر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے رہبر اور رہنما صدیق اکبر، ہمارے لیے لائق تقریر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخص میں نے شروع میں عرض کیا جس کے کپڑوں پر تو 17 کٹ دام اور پیون ہیں لیکن کردار پر کوئی ایک دام نہیں۔ آپ گوگل کر لیں نماز کے بعد، برٹرینڈ رسل جو دہریہ، اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ اگر اسلام کو ایک امت اور مل جاتا تو دنیا میں، اسلام کو اگر ایک امت اور مل جاتا تو دنیا میں آج کسی اور مذہب کا راج نہ ہوتا، صرف اسلام ہی اسلام۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ عمر کی رعایا جیسی رعایا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں اور آپ ہیں، ہم عمر جیسے حکمران ڈیزرو نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران نہیں ڈیزرو کرتے میں اور آپ۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہوگا، اپنے قائد کو بھی بدلنا ہوگا، اپنے نظریے کو بھی بدلنا ہوگا، اپنی شناخت کو بھی بدلنا ہوگا۔ ہماری شناخت صحابہ کے ساتھ ہے، ہماری شناخت رسول اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے قائد اور رہبر اور رہنما حضور اور آپ کے غلام۔ ہم کسی گوشت پوشت اور پیشاب پخانے کی مخلوق کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں تو صدیق اکبر کو اپنا رہبر مانتے ہیں، عمر فاروق کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں، اور پھر ان سب کے آقا اور سردار اور ساری کائنات کے سردار سید الانبیاء فخر الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے اور مانتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دل کے کانوں سے ان باتوں کو سننے اور ان پر عمل کی توفیق۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔